شعور اور توانائی۔ جدید طبیات نے ایک سب سے عظیم دریافت یہ کی ہے کہ مادہ توانائی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے نوع انسان کو یہ عظیم تحفہ دیا تھا۔ E=mc مربع کے مادہ توانائی ہے۔ مادہ صرف دکھائی دیتا ہے، بصورت دیگر مادے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی شے ٹھوس نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹھوس چٹان بھی لہریں لیتی توانائی ہے۔ ٹھوس چٹان بھی سمندر جتنی توانائی کی حامل ہوتی ہے۔ ٹھوس چٹان میں ابھرنے والی لہریں اس لیے نہیں دیکھی جا سکتی کہ وہ بےحد لطیف ہوتی ہیں، تاہم چٹانیں لہریں مار رہی ہے، سانس لے رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ فریڈرک نیچے نے کہا تھا خدا مر چکا ہے۔ خدا تو نہیں مرا، البتہ مادہ مر چکا ہے۔ یہ دریافت جدید طبیات کو تصوف کے نزدیک لے آئی ہے، بہت نزدیک۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سائنسدان اور صوفی اتنے نزدیک آ گئے ہیں۔ اس دور کے ایک عظیم ترین سائنسدان نے کہا تھا، ہم سوچتے تھے کہ مادہ ایک شے ہے، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ مادہ شے سے زیادہ خیال کے مواصل ہے۔ ہستی توانائی ہے۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مشہود توانائی ہے۔ صدیوں سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ مشاہدہ کرنے والا مشہود توانائی ہے۔ تمہارا جسم توانائی ہے، تمہارا ذہن توانائی ہے، تمہاری روح توانائی ہے۔ تب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف مختلف آہنگ کا ہے، مختلف ویو لینتھ کا ہے۔ جسم ایک کثیف توانائی ہے جو کثیف انداز سے ایک دکھائی دینے والے انداز سے کار فرما ہے۔ ذہن قدرے زیادہ لطیف ہے، تاہم زیادہ لطیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے خیالات کو متحرک دیکھ سکتے ہو۔ انہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ تمہارے ذہن جتنے مرئی تو نہیں ہوتے۔ تمہارا جسم ہر شخص کو دکھائی دیتا ہے، تمہارے خیالات صرف تمہیں دکھائی دے سکتے ہیں۔ کوئی اور شخص تمہارے خیالات کو نہیں دیکھ سکتا، صرف تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ ایسے لوگ ہیں جو خیالات کو دیکھنے میں گہرا کام کر چکے ہیں، تاہم عمومی طور پر کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ شعور کو تم بھی نہیں دیکھ سکتے، اسے معرض وجود نہیں بنایا جا سکتا، یہ موضوع ہی رہتا ہے۔ اگر یہ تینوں توانائیاں ہم آہنگ ہو کر عمل کر رہی ہوں تو تم صحت مند اور مجتمع ہوتے ہو۔ اگر یہ توانائیاں ہم آہنگ ہو کر عمل نہیں کر رہی ہوں تو تم بیمار ہوتے ہو، تم مجتمع نہیں ہوتے، جبکہ مجتمع ہونا، ایک ہونا، پاک ہونا ہے۔ ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارا جسم، تمہارا ذہن اور تمہارا شعور ایک آہنگ پر رقصہ کر سکیں، ان میں تصادم نہ رہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے معاونت کریں۔ جس لمحے تمہارا جسم، ذہن اور شعور مل کر کام کرتے ہیں، تم بھگوان بن جاتے ہو۔ شعور اور توانائی میں تعلق ہے۔ شعور توانائی ہے، خالص ترین توانائی۔ ذہن خالص نہیں ہے، جسم خالص نہیں ہے، شعور کلیتاً خالص توانائی ہے۔ تاہم تم اس شعور کو صرف تبھی جان سکتے ہو کہ جب تم ان تینوں سے ایک کائنات بنا لیتے ہو۔ لوگ انتشار میں جی رہے ہیں، ان کے جسم کچھ کہتے ہیں، ان کے جسم ایک سمت میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن جسم سے مکمل طور پر بیگانہ ہوتے ہیں، کیونکہ صدیوں سے تمہیں پڑھایا گیا ہے کہ تم جسم نہیں ہو۔ تمہیں صدیوں سے بتایا گیا ہے کہ جسم تمہارا دشمن ہے، کہ تمہیں اس سے لڑنا ہے، کہ تمہیں اس کو تباہ کرنا ہے، کہ جسم پاپ ہے۔ یہ سب تصورات احمقانہ ہیں، نقصان دہ اور زہریلے ہیں۔ چونکہ انہیں بہت طویل عرصے سے پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ تمہارے اجتماعی ذہن کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں رقص اور موسیقی پر اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ رقص میں تمہارا جسم، تمہارا ذہن اور تم مل کر عمل کرتے ہو۔ جب یہ مل کر عمل کرتے ہیں تو لامحدود خوشی حاصل ہوتی ہے۔ شعور توانائی کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور جب یہ تینوں توانائیاں مل کر عمل کرتی ہیں تو چوتھی توانائی رونما ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں مل کر عمل کرتی ہیں تو چوتھی توانائی لازماً رونما ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں نامیاتی اکائی بن کر عمل کرتی ہیں تو چوتھی توانائی ہمیشہ رونما ہوتی ہے۔ چوتھی توانائی کوئی اور نہیں بلکہ یہی نامیاتی اکائی ہوتی ہے۔ ہم مشرق والے اس چوتھی توانائی کو توریا کہتے ہیں، جس کا مطلب چوتھی ہوتا ہے۔ ہم نے اسے کوئی نام نہیں دیا، تین کے نام ہیں جبکہ چوتھی بے نام ہے۔ چوتھی توانائی کو جاننا بھگوان کو جاننا ہے۔ ہم اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، بھگوان تب ہوتا ہے جب نامیاتی اکائی ہوتی ہے۔ بھگوان تب نہیں ہوتا جب تم انتشار ہوتے ہو، بکھراؤ ہوتے ہو، تصادم ہوتے ہو۔ جب تم بٹا ہوا گھر ہوتے ہو
تب بھگوان نہیں ہوتا۔ جب تم اپنے آپ میں انتہائی خوش ہوتے ہو، تمہاری ساری توانائیاں مل کر رقص کرتی ہیں، تو بھگوان ہوتا ہے۔ مکمل اکائی ہونے کا یہ احساس ہی بھگوان ہے۔ بھگوان کوئی شخص نہیں ہے، بھگوان ان تینوں کے ایک ہونے اور چوتھی کے ابھرنے کا تجربہ ہے، جبکہ چوتھی تینوں کے مجموعے سے کچھ سوا ہوتی ہے۔